بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کل رات راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے اندر نہتے مظاہرین پر فورسز کی جانب سے جو شیلنگ کی گئی، جو اسٹریٹ فائرنگ کی گئی اور وہاں پہ جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ وہاں پہ شروع کیا گیا اور جو خون کی ہولی کھیلی گئی، آپ یقین جانیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو الفاظ میں بیان کر سکوں۔ شدت کا شدید صدمہ ہے، شدت کی جو کرب کی کیفیت ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں، یقین جانیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہاں کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ ڈائیلاگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان ڈائیلاگس کے نتیجے میں ایک کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے جس میں فیڈرل منسٹرز وہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان وہاں پہ موجود ہیں اور آزاد کشمیر حکومت کے وہاں پہ نمائندے بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایک کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے۔ اب جناب میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو کانٹریکٹ سائن ہوا اس پہ اگر عمل درآمد کسی طرح سے نہیں ہو سکا تو پھر بھی ایک ڈائیلاگ کا راستہ ہموار کیا جا سکتا تھا۔ کوئی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ایک ایسا مطالبہ موجود نہیں ہے کہ جس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن موجود نہیں ہے، جس کو ڈائیلاگ کے ذریعے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ صرف یہ 52 دن تک وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں وہاں پہ عام لوگ، عام ہمارے وہاں پہ نہتے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری خواتین وہاں پہ بیٹھی ہیں، بچے وہاں پہ بیٹھے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں وہاں پہ، بوڑھے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو 5 تاریخ کو 30 تاریخ کو ڈائیلاگ ختم کر کے 5 تاریخ کو ان کو جناب ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے بغیر کسی پروف کے۔ اگر کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود نہیں ہوتا تو کسی بھی فرد پر جو ہے وہ کسی بھی فرد پر وہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم نے کہا کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی ایسا پروف موجود ہے تو اس کو آپ جناب پبلک کریں، لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ کس بنیاد پر آپ جناب دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ اور دہشت گرد ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کے بعد جو ان کی لانگ مارچ کی جو کال تھی اس سے 4 دن پہلے ان پہ حملہ کر کے وہاں پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ وہ لوگ سارے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، اور وہاں پر اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ عام بندہ جس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ بھی وہاں پہ جناب باہر نکل کے آگے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ کل شام سے جو وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو میرپور کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی، جناب جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یقین جانے کہ بڑے کرب سے گزر رہے ہیں ہم کہ وہ ان ویڈیوز میں چھوٹے بچے وہ اپنی جان بچا کے جناب بھاگ رہے ہیں اور ہلکی سی شیلنگ کر کے اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے۔ میں ارباب اختیار ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے بالخصوص اس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس معاملے کو سنجیدگی سے لیجئے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس معاملے کا کوئی ایسا حل نکالیے کہ جو ڈائیلاگ کا راستہ ہموار ہو اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کا سولوشن نکلے۔ میں آپ تمام جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فی الفور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیجئے۔ ہم وہاں پہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے ان کو ایکسیس دیجئے کہ وہاں پہ جا کے جناب جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں، اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو وہاں پہ سروسز کو معطل کیا گیا ہے، انٹرنیٹ کی سروس بحال کی جائے تاکہ سچویشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائی جا سکے۔ جن لوگوں کے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے محلے اور جن کے گاؤں کے سارے رشتہ دار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑی تشویش ہو رہی ہے وہ کہیں سائڈ پہ اگر بیٹھے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، تمام ارباب اختیار سے میری ریکویسٹ ہے، میری دردمندانہ اپیل ہے کہ جناب اس معاملے کو سنجیدگی سے لیجئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکل سکے۔ باشعور قومیں وہ ڈیفینیٹلی ڈائیلاگ کے ذریعے ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کا حل نکالتے ہیں، وہ فورس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، گولی کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے اور شیلنگ کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکالتے۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ گولی کے ذریعے، شیلنگ کے ذریعے کسی بھی طرح کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ یہ معاملات بڑھیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے اور سینے وہاں پہ گولیوں کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ فی الفور ارباب اختیار اس کو سنجیدگی سے لے کے اس معاملے کا فی الفور حل نکالیں۔ وما علینا الا البلاغ۔